ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، مادی نعمتیں ہوں یا معنوی نعمتیں ہوں، سب نعمتوں سے استفادے کا ذریعہ اور سبب اس کی زندگی ہے. ہر نعمت زندگی سے تعلق رکھتی ہے. مال، دولت، صحت، راحت، عزت، شہرت، یہ دنیاوی اور ظاہری نعمتیں بھی زندگی ہی سے تعلق رکھتی ہیں. اگر زندگی ہے تو ہیں، اور اگر زندگی نہیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں. اسی طریقے سے ایمان، تقوی، تعلق مع اللہ، اخلاق حسنہ، یہ معنوی اور حقیقی نعمتیں، روحانی نعمتیں، اس کا بھی تعلق زندگی سے ہے. زندگی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں، اور زندگی نہیں تو پھر کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا. سب کا وجود زندگی سے وابستہ ہے اور زندگی سے جڑا ہوا ہے. اس لیے سب سے بڑی نعمت اور تمام نعمتوں کو جذب کرنے اور حاصل کرنے کا سبب جو نعمت ہے وہ زندگی کی نعمت ہے. اس لیے انسان ہر نعمت سے زیادہ زندگی کی نعمت کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے. مال اگر کوئی آدمی کسی سے چھیننا چاہے تو وہ مال دینا تو نہیں چاہتا، لیکن اگر اس کے مقابلے میں زندگی آ جائے تو دے دیتا ہے. بھائی زندگی ہے تو پھر کما لیں گے. کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے پیارے، سب کچھ تو زندگی کے ساتھ ہے. اگر زندگی ہے تو پھر سے کما لیں گے، اگر زندگی ہے تو پھر سے جما لیں گے. زندگی نہیں تو کس نعمت کو لے کر آدمی کیا کرے گا؟ صرف ایک ذات ہے حق تعالی شانہ کی، جو ہر چیز کی مالک ہے اور ہماری زندگی کی بھی مالک ہے. اس وجہ سے اللہ تعالی کی خاطر ایمان والے بندے زندگی کو بھی قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک جو سب سے قیمتی چیز ہے اور سب سے زیادہ قابل حفاظت اور قابل قدر ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی خوشی کے خاطر کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کوئی وقت نہیں رکھتی، اس کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے. رضا الہی کے خاطر راہ خدا میں جو جان دی جاتی ہے، اس جان کے دینے کو اسلام میں شہادت کہتے ہیں. اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس وقت اللہ تعالی کو جان دے کر ہی خوش کیا جا سکتا ہے. لہذا اب تک ہم نے
اپنی دوسری نعمتیں جو اس سے کمتر تھیں، چھوٹی تھیں، اللہ کے خاطر سب دیں راہ خدا میں. مال دیا، ضرورت پڑی تو عزت آبرو دی، صحت دی، راحت دی، سب کچھ دیا. لیکن اب ضرورت پڑ گئی ہے جان کی، تو جان بھی اللہ رب العزت کے لیے دے دیتے ہیں. متاع جان دے کر بھی سستی ہے. یعنی محبوب کا خوش ہو جانا اپنی جان کی بازی پر بھی مل جائے تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، یہ تو بہت سستا ہے. متاع جان دے کر بھی سستی ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی دولت اور سرمایہ، اللہ کے راضی ہو جانے کا سرمایہ جان کی قیمت پر بھی سستا سرمایہ ہے، کوئی مہنگا نہیں. اور اللہ رب العزت کے خاطر جان دینا ایمان والے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. ایمان والے تو بہت آسانی سے، بہت خوشی سے اللہ کی خاطر جان کی قربانی دے دیتے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں اگر کسی کو جان عزیز ہے اور زندگی پیاری ہے تو اس کا ایمان ہی مشتبہ ہے، اس کا ایمان بھی مشکوک ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن یا تو راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ لے کر حاضر ہوتا ہے اور اسے پیش کر کے اللہ کو راضی و خوش کر لیتا ہے اور اس سے خود بھی خوش ہو جاتا ہے. جس شخص نے راہ خدا میں جان نہیں دی اور شہادت کا مقام حاصل نہیں کیا، یا کبھی اس کی زندگی میں بطور تمنا اور آرزو اور خیال کے قلب میں شہادت کی آرزو اور اس کی امنگ بھی نہیں پیدا ہوئی. دل میں انسان باتیں کرتا رہتا ہے اور بہت سی خواہشات دل میں آتی رہتی انسان کی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر اس کی زندگی میں کبھی دل میں راہ خدا میں شہید ہونے کی تمنا اور آرزو اور امنگ بھی نہیں پیدا ہوئی تو فرمایا کہ یہ شخص ایمان پر نہیں ہے، نفاق پر ہے. نفاق پر ہے یہ شخص، ایمان پر نہیں ہے. ایمان جس کے اندر ہوگا رضائے الہی کے خاطر اور مولا مہربان کو خوش کرنے کے لیے جان دینے کی آرزو تو اس کے دل میں پیدا ہوگی، کبھی اس کا خواہش تو ہوگی، کبھی نہ کبھی ہوگی. اگر کبھی نہیں ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے. اس کا ایمان تو یا تو آدمی راہ خدا میں جان دینے کے لیے ہر وقت ریڈی و تیار رہے کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نام کو، اللہ پاک کے کلمے کو میری ضرورت پڑتی ہے تو میری جان کی کیا قیمت ہے، میں اس کو لے کر ہر وقت تیار ہوں. یا کم از کم آرزو تو پیدا ہو دل میں کہ کبھی اللہ پاک مجھے بھی موقع شہادت نصیب فرما دے، اس کی آرزو تو پیدا ہو آدمی کے دل پہ. اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام اس کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی، اللہ تعالیٰ سے مانگتی تھی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی موت عطا فرمائیے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنے راستے میں مرنے کا شرف عطا فرمائیے. وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت اپنے رسول کے شہر ہی میں کیجیے تاکہ میں اپنے رسول ہی کے ساتھ کہیں انہی کی زمین میں مدفون ہو جاؤں. دو آرزویں تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کے جسد خاکی کو مدینۃ الرسول ہی میں دفن ہونے کا موقع ملے.
دوسرے یہ کہ راہ خدا میں شہادت کا شرف بھی حاصل ہو. اور سیدنا عمر کے زمانے میں مدینہ منورہ تو دارالاسلام تھا، وہاں پر شہادت کا کیا سوال تھا؟ جہاد کے لیے تو خروج کرنے کی ضرورت تھی، باہر نکل کر جہاد کرنا پڑتا. تو گویا حضرت عمر ایک متضاد بات مانگ رہے تھے. اگر وہ شہید ہوتے تو مدینے میں موت نہ ہوتی، اور اگر مدینے میں موت ہوتی تو شہادت نہ ملتی. تو خود ہی کہتے تھے کہ کیا بات تم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہو اور کیسی دعا مانگ رہے ہو؟ ارے مدینے میں موت ہوگی تو شہادت کیسے ملے گی، اور شہادت ملے گی تو موت مدینے کی کیسے ملے گی؟ تو خود ہی اس پر اشکال کرتے تھے. ابھی خود ہی فرماتے تھے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے دونوں کا جمع کرنا مشکل نہیں ہے، وہ دونوں کو جمع کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو پورے عالم کو ایک شخص میں جمع کر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت یہ دو میری متضاد دعائیں کیوں نہیں جمع کر سکتا؟ پھر پورے یقین اور وثوق سے مانگا کرتے تھے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بلد الرسول میں بھی انتقال فرمائے اور شہادت کی موت بھی نصیب ہو گئی. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے ان کو دکھلا دی. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کسی شخص کی موت کا وقت قریب ہوتا اور اس وقت امن و امان کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں ہوتا اور آخری وقت آ گیا ہوتا تو بڑا افسوس کرتے تھے صحابہ، ہائے زنانی موت آ رہی ہے، عورتوں والی موت آ رہی ہے، کہ گھر میں تو عورتیں مرتی ہیں اور مرد تو راہ خدا میں میدان جہاد میں مرتا ہے. یہ ذہن بن گیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. اللہ تبارک و تعالی شانہ کی نسبت سے، اس کے نام کی نسبت سے، اس کے کلمے کی نسبت سے جان قربان کرنا ہر وقت ان کے دل کی امنگ اور ان کے دل کی آرزو اور تمنا ہوا کرتی تھی. اور یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. پونجی ہماری نہیں ہے، مال بھی ہمارا نہیں، زندگی بھی ہماری نہیں، جوانی بھی ہماری نہیں، کوئی چیز ہماری نہیں، سب ہمارے مولا مہربان کی ملکیت ہے. اور اس نے ہمارے پاس ودیعت رکھی، امانت رکھی کہ استعمال کرو. تو جب اس کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی رضا سے زیادہ صحیح مصرف میں ہم کہاں صرف کر سکتے ہیں؟ اس کو سب سے صحیح مصرف اور سب سے صحیح جگہ ہے جہاں ہم اس کو خرچ کریں. اس لیے اللہ کے عاشقوں کے دل کی آرزو یہ ہوتی ہے، دکھا جلوہ غارت گرے جانے ہزیں جلوہ، تیرے جلووں کے آگے ہم جان کو کیا سمجھتے ہیں. اللہ مل جائے متاع جاں کے عوض میں تو اس سے بڑی کیا ہماری کامیابی ہو سکتی ہے. اس لیے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. یہ آرزو ہوتی تھی دلوں کی حسرت ایمان والوں کی کہ اللہ کی رضا میں ہماری جان نکل جائے، اللہ کی رضا میں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں ہی ہماری زندگی کی آخری سانس ہو جائے. اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کو خوش کرنے کی فکر کرتے رہیں. اور اس میں ہمیں کامیابی مل گئی تو وہ بھی کوئی حق ہم نے ادا نہیں کیا. اگر ہم کو اس میں کامیابی مل گئی تو اس میں بھی ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اپنی چیز ہوتی تو اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے ہم حق ادا کر سکتے تھے، لیکن اسی کی چیز اسی کو دے کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا حق کیا ادا کر سکتے؟ اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت تھی، اللہ کو لوٹا دی، ہم نے دے دی. تو یہ تو کوئی احسان ہوا، یہ کوئی عمل تو ہوا نہیں. لیکن اللہ کے کرم ہے کہ وہ اس کو قبول فرماتے ہیں. جس شخص نے اپنی زندگی اللہ کے کلمے کی سربلندی میں صرف کر دی، جان بھی قربان کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی حیات کا مژدہ سناتے ہیں جس کو کبھی موت نہیں. اس کو پسند نہیں کیا کہ وہ بندہ جس نے رضا الہی کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی، کلمت اللہ کی سربلندی کے واسطے اپنا خون بہا دیا تھا، اپنی سانس آخری بھی قربان کر دی تھی، نثار کر دی تھی، تو اللہ نے دوسرے بندوں سے فرمایا کہ میں اس کو پسند نہیں کروں گا
کہ اس کو تم کبھی مردہ کہو، اس کو کبھی مردہ کہو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو راہ خدا میں جان دیتا ہے تم کبھی اس کو مردہ نہ کہو، کہو بھی نہیں، لا تقولوا، زبان سے بھی کبھی مت کہو کہ مر گیا، مرنے کی بات مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اللہ فرما رہے کہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، البتہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، جو زندگی ہم نے دی ہے اس زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے، تمہارے شعور سے برتر زندگی ہے جو ہم نے ان کو دی ہوئی ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں تو تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم مردہ کہو، تم کو زندہ ہی کہنا پڑے گا، زندہ ہی کہنا پڑے گا۔ بلکہ ایک دوسری آیت میں فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں، زندگی کا تقاضا روزی کھانا ہے تو ان کے رب کے ہاں روزی بھی دی جا رہی ہے، ان کو روزی بھی دی جا رہی، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے روزی کی ضرورت ہے، تو ان کو زندگی کے لیے روزی بھی دی جا رہی ہے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، بہت خوش ہیں اللہ کے دیے ہوئے اس فضل کے اوپر جو اللہ نے ان پر مہربانی کر دی کہ انہیں ایک حیات معنوی اور حیات دائمی عطا فرما دی اللہ تعالیٰ۔ فرحین، بہت خوش ہیں وہ لوگ، بہت خوش ہیں۔ تو وہ خوش ہیں اور ہم غمگین ہیں تو کوئی تو جوڑ لگنے والی بات نہیں، وہ خوش ہیں اور ہم غمگین ہیں تو خوشی پر خوشی ہونی چاہیے، غم پر غم ہونا چاہیے۔ اگر شہداء غمگین ہوتے تو ہم بھی غمگین ہوتے، اگر شہداء فرحین ہیں تو ہم کو بھی فرحین ہونا چاہیے کہ ہمارے فلاں سپود کو یہ مقام ملا ہے، فلاں کو یہ درجہ ملا ہے، فلاں کو یہ شرف ملا ہے۔ اللہ ان کو مردہ بولنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ ان کو روزی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات طیبہ سے سرفراز کر دیا ہے، وہ مست و مگن ہیں، تو ہم بھی خوش ہیں ان کے شرف سے، ان کے مقام سے، ان کے مرتبے سے۔ اس لیے شہادت پر کبھی صحابہ اور صحابیات کو غم نہیں ہوا، کسی صحابی کو، کسی صحابیہ کو اس کے اوپر غم نہیں ہوا۔ یہ تو وہ آرزو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس بے تابانہ جذبات کے ساتھ نکلی ہے اور خدا کی قسم کھا کر نکلی ہے، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری جی کی تمنا یہ ہے کہ میں راہ خدا میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر زندگی دیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندگی دیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، بس یہی ہوتا رہے، میں اس کی تمنا رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ محمد کے دل کی آواز ہے۔ تو زندگی اس کو مرغوب ہے جس کو دنیا دنی کی محبت کے علاوہ کچھ نصیبے میں نہیں آیا، اور موت راہ خدا کی اسے پسند ہے جسے اعلیٰ اور عرفہ اور اونچی سوچ اللہ نے نصیب فرمائی ہے، بلند ترین جذبات اور پاکیزہ خیالات جس کے دل میں اللہ نے رکھے ہیں، جو حقیر و فقیر مچھر کے پر سے گئی گزری دنیا پر مرتا نہیں ہے، بلکہ اس کے خالق و مالک جیسی قیمتی ہستی کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہے۔ جس کے جیسے جذبے ہوتے ہیں ویسے ہی اس کے خیالات و احساسات ہوتے ہیں۔ اور پرندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن بار بار آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی آسمان کی بلند فضاؤں میں گزرنی ہے۔ اور بد جانور کا بچہ اتنا بڑا سا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو ہر طرف غلاظتوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے اور گندگی کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ جس کی جو قسمت ہے، جس کو دنیا دنی پر مرنے کا جذبہ ملا ہے، روپے پر، پیسے پر، مال پر، اینٹ پتھر مٹی گارے کے اوپر زندگی قربان کر رہا ہے، اس کی قسمت اتنی ہی ہے اور اس کا نصیبہ یہی بن گیا ہے۔ اور جس کو ساری کائناتوں کے مالک حق جل وعلا پر قربان ہونے کا شوق ملا ہے اور اس کا جذبہ ملا ہے، وہ تو
اپنے مرتبے والا ہے، نصیبے والا ہے. نصیبے میں بہت فرق ہے. جس کو جس چیز کی رغبت پیدا ہو گئی، جس کو دنیا کی محبت میں زندگی کھپانے کا شوق پیدا ہو گیا، اسے 100 بار خون رونا چاہیے کہ کس چیز کے لیے پیدا ہوا تھا اور کس چیز میں کھپا دیا گیا. اللہ کی محبت میں، اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جینے کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو وہ بڑے لوگ ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، بڑے نصیبے والے ہیں. آج پیسہ بہت آ جائے تو ہم کہتے ہیں بڑے لوگ ہیں. بھائی بڑے لوگ کس کو بڑا سمجھا ہم نے؟ ہمیں بڑا ہی نہیں معلوم. اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، اور جو اللہ کے لیے جیتا ہے وہ بڑے لوگ ہیں. بڑے لوگ دنیا دنی پر اور اس کبینی دنیا کے پیچھے مرنے کھپنے والے نہیں ہیں. چاہے وہ اربوں پتی ہو جائیں، وہ بڑے لوگ نہیں ہیں. بڑے لوگ وہ ہیں جو سب سے بڑے کے لیے جیتے ہیں. اللہ کے لیے جو جیتے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں. بڑے لوگوں کا وزن بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے اپنی لغتیں بدل لی، ہم نے اپنی زبان بدل لی، ہم نے اپنی سوچ و فکر بدل لی، ہم نے اپنی ترازو بدل لی، ہم عزت اور ذلت کے پیمانے بدل لیے، ہم نے ہر چیز بدل لی ہے. اللہ کے نبی نے کچھ اور فرمایا تھا، ہم نے کچھ اور سوچا ہے، اور اسی کے مطابق اب چلتے. تو اس لیے شہداء بڑی عزت والے لوگ ہیں، بڑے مرتبے والے لوگ ہیں. اور اسلام میں تو بہت شہید ہوئے. سب سے پہلے جس کو شہادت کا شرف ملا، یعنی رضا الہی کے حصول میں دشمنان دین اور اللہ کے کلمے کے باغیوں سے موت کے گھاٹ اترے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ایک خاتون ہیں، السابقون الاولون میں ہیں، بالکل شروع میں نبی پر ایمان لانے والی ایک بوڑھی عورت. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے سب سے پہلے اس عورت کو شہادت کا مقام عطا فرما کر امت کی تمام عورتوں کا سر بلند فرما دیا. یہ عزت، یہ دائمی زندگی، یہ خوشنودی، یہ رضا الہی، اللہ تعالیٰ کی میزبانی میں پہنچ کر اس کے رزق سے متمتع ہوتے رہنا، اللہ نے سب سے پہلے اس امت کی ایک خاتون کو عطا فرمایا. سیدہ سمیہ کو ابو جہل نے بڑی بدتمیزی سے اور بڑی بے دردی سے شہید کر دیا. وہ شہید ہو گئیں، لیکن ایمان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں اور اپنے قدم ڈگمگانے نہیں دی. پھر اسلام میں ایک کے بعد ایک اس منصب کو پاتے رہے، اس عزت کے حامل بنتے رہے. احد کی جنگ ہوئی تو ایک ساتھ 70 مسلمان جام شہادت نوش کر گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دل شکستہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غم نہ کرو، ترجون من اللہ ما لا یرجون. گزشتہ سال تمہارے دشمن کے بھی 70 آدمی مارے گئے تھے، اس سال تمہارے 70 مارے گئے. یہ تو برابر سرابر کا بدلہ ہو گیا، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کو اپنی اموات کے کسی بدلے کی امید نہیں ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں لیے ہوئے ہو اور وہ ثواب اور مرتبے اور درجے تمہیں تمہاری اموات کو ملی ہیں اور تمہیں ملے ہیں، وہ ان کو نصیب نہیں ہے. تو ان کا تو آدمی بھی گیا اور غم ملا، اور تمہارا آدمی گیا تو خوشیاں ملی، مقدر ملے، عزتیں ملی تمہیں. اس لیے دونوں کے مرنے میں فرق ہے. وہ مر گئے اور جہنم رسید ہو گئے، اور تمہارے آدمی مر گئے، تمہیں بھی عزت دلا گئے، اپنے لیے بھی عزت پا گئے. تو یہ غم کا کون سا موقع ہے؟ اس لیے کسی خاتون کو، مدینے میں کسی خاتون کو کسی کے جگر گوشے کی شہادت پر، کسی کے باپ کی شہادت پر، کسی کے شوہر کی شہادت پر، بھائی کی شہادت پر غم نہیں کیا. صحابہ کرام نے غم نہیں کیا، وہ غم کا موقع ہی نہیں تھا، وہ تو خوشی کا موقع تھا. اس لیے کسی نے غم نہیں کیا. یہاں تک کہ بچے فخر کرتے تھے اپنے باپ کی شہادت کے اوپر. اور
عورتیں فخر کرتی تھیں اپنے شوہر کی شہادت کے اوپر، اور اس پر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد سے واپسی میں بعض عورتوں کو تسلی دینی چاہیے کہ بھئی تمہارے بھائی کا تو انتقال ہو گیا، تمہارے شوہر کا تو انتقال ہو گیا، شہادت ثواب کی امید دلانی چاہیے۔ ان عورتوں نے کہا یا رسول اللہ، فکر شوہر کی نہیں ہے، فکر آپ کی تھی، آپ سلامت نظر آ گئے تو اب کوئی غم نہیں ہمارے واسطے، یہ نہیں، فکر آپ کی تھی، عورتوں کو بھی آپ کی فکر تھی، بچوں کو بھی آپ کی فکر تھی، ماؤں کو بھی آپ کی فکر تھی، سب کو کہ نبی سلامت ہوں تو بس سارا عالم سلامت ہے، کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا فرمایا تھا، اور یہ دولت ملتی ہے ایمان و یقین پر محنت کرنے سے۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہمراہ خدا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے۔ تم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تم جینے کے جمگھٹوں میں لگے ہوئے ہو، اور ہم تو پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں جہاں میں بامراد کر دیا۔ احد کی شہداء میں ایک شہید آپ کے چچا بھی تھے، اور بہت ظلم کے ساتھ بڑی بے دردی سے انہیں شہید کیا گیا تھا۔ آپ نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو فرمایا حمزہ سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ نبی کے چاہنے والے کسی اخبار میں، کسی پوسٹر پر، کہیں پر دیکھیے، آپ سال پورا گزر جائے اور پورے سال کی ڈائری نکال کر دیکھیے، نبی کے چاہنے والوں نے یاد حمزہ نہیں منائی، یاد عثمان نہیں منائی، یاد سمیہ نہیں منائی، صرف یاد حسین مناتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ سب دیکھا دیکھی کرتے ہیں، سب دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ کیا یاد کرنے کا حق نہیں رکھتی؟ وہ شہید جس کو نبی نے شہیدوں کا سردار قرار دیا، سید الشہداء حضرت حمزہ، یاد کرنے کے قابل نہیں ہے؟ وہ شہید جس کو اللہ کے نبی نے شہادت سے پہلے پہاڑ پہ ٹھوکر مار کے فرمایا تھا کہ تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر شہید کھڑا ہوا ہے، وہ مظلوم شہید سیدنا عثمان یاد کرنے کے قابل نہیں ہے؟ کتنے شہداء نے احد کے 70 شہداء یاد کرنے کے قابل نہیں ہے، جنہوں نے نبی کی حفاظت میں 70 زخم کھائے، حضرت طلحہ نے پورے جسم لہو لہان ہو گیا اور تیروں سے، تلواروں سے زخمی ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قابل ہو گیا، اور نبی کے اوپر آنچ آنے نہیں دی۔ وہ طلحہ یاد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم کسی کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ روافض و شیعوں نے ایک نام یاد رکھا ہے، ہم نے بھی ایک نام یاد رکھا ہے، بے شک حضرت حسین بھی شہید ہیں، بے شک وہ بھی شہید ہیں، اور ہمارے نبی کے جگر گوشہ ہیں، ان کی آنکھوں کے تارے ہیں، ان کی پیار و محبت کے مستحق ہیں تو ہمارے پیار و محبت کے بھی مستحق ہیں، لیکن اکیلے وہ نہیں، وہ سب جن کو نبی چاہتے تھے، وہ سب جن پر نبی اپنی دعائیں اور اپنی محبتیں نچھاور کرتے تھے، اور وہ سب جنہوں نے نبی کے خاطر اپنے انگ انگ کو قربان کر دیا تھا، جسم کے آخری قطرے خون کو نبی کے لیے وقف کیا تھا، زندگی کی آخری سانس کو نبی کے لیے وقف کیا تھا، جن کے جینے کی نبی کو خواہش تھی اور جن کی زندگی سے نبی اپنے دل کے غم غلط کرتے تھے، وہ سب یاد کرنے کے قابل ہے۔ لیکن جب ہمارے اندر شیعیت اور رفض کے جراثیم گھس گئے تو ہم نے بھی صرف وہی ایک آواز لگائی جو آواز ان لوگوں نے لگائی ہے، اور ہم بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے جو لوگ جانتے ہیں۔ تو وہ تو اپنے دین مذہب کے مطابق اپنے عقیدے کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ سنی مسلمان اپنے عقیدے، اپنے دین مذہب کے مطابق کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنے دین کے غیور لوگ ہیں، وہ تو اپنے مذہب کے بڑے وفادار لوگ ہیں، ان کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی کیا وفاداری ہے اپنے صحابہ کرام سے؟ آپ کی کیا وفاداری ہے ازواج مطہرات سے؟ ہم کو کوئی شوق نہیں، کوئی شوق نہیں، بس ہمارے شوق تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے فلموں کے شوق ہو گئے ہیں، اور ویب سائٹس کے شوق ہو گئے ہیں،
اور واٹس ایپ کے شوق ہو گئے ہیں، بس یہی سب شوقوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا دشمن ہم کو معمولی چیزوں میں مصروف کر کے مورچوں سے غافل کر دیا، محاذوں سے ہٹا دیا، ذمہ داریوں سے بے خبر کر دیا، اور اللہ اور اس کے رسول کا بے وفا بنا کے چھوڑ دیا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، محسوس کریں۔ بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہے۔ ہم اپنے نبی کے پورے دین کے محافظ ہیں۔ ہر مورچے کی حفاظت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل رہنا، اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند رہے، اللہ کی بات ہمیشہ اونچی رہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا، محنت کرنا، جس کو دین کے جس کام سے مناسبت ہو اس کام میں اپنی زندگی کو کھپانا، صرف کرنا، وفادارانہ طور پر دین کے کاموں میں لگے رہنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خود سنت پہ چلیں، پورے گھر والوں کو سنت پر چلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ سفر مت کیجئے، یہ سفر خطروں سے بھرپور نظر آ رہا ہے، کہنے والے ان کے اپنے رشتہ دار تھے، کہنے والے ان کے اپنے دوست احباب تھے، پکے دوست تھے، ان کے چاہنے والے تھے، ان پر قربان ہونے والے تھے، انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی، انہوں نے راستہ روک دیا اور کہا کہ حضرت آپ مت جائیے، یہ پر خطر وادی نظر آ رہی ہے، یہ سب وعدے جھوٹ دکھائی دے رہے ہیں، اگر آپ کی بے ادبی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ کی اونٹ کی نکیل پکڑ کے واپس مکے میں لے کر چلا جاتا، لیکن یہ گستاخی تو نہیں کر سکتا، مگر گزارش کر سکتا ہوں، ہاتھ جوڑ سکتا ہوں کہ آپ مت نکلیے کربلا کے لیے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا میرے نانا کے دین کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا، یا تو حق کو غالب کر دوں گا، یا پھر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ تو وہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرت حسین کو مملکت کا شوق نہیں تھا، حضرت حسین کرسی کے لیے نہیں گئے تھے، حضرت حسین تخت و تاج کے حریث نہیں تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا کے دین کی فکر تھی اور کچھ نہیں تھا۔ ہمیں کتنے دین کی فکر ہے نانا کی؟ دین ہم مٹا رہے ہیں، ہماری زندگیوں سے نکال رہے ہیں، ہماری صبح و شام سے نبی کا دین خارج کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں حلال و حرام کی، جائز ناجائز کی، سنت و بدعت کی، کوئی تمیز ہم کو نہیں۔ ہم کیا وفادار ہو سکتے ہیں؟ ارے ان وفاداروں کو یاد کرو تو ان وفاداروں سے کوئی سبق سیکھو اور اپنے دل میں حضرت حسین کے نانا کے دین کی عزت بلند کرنے کے لیے سب کچھ، یہاں تک کہ پیاری جان بھی قربان کر دینے کا شوق پیدا کرو، تو یہ وفاداری ہے۔ ورنہ کل حضرت حسین ہوں گے اور ہمارا گریبان ہوگا، وہ فرمائیں گے ہم تو سب کچھ قربان کر گئے اس دین کے واسطے اور تم لوگ باتیں ہی کرتے رہ گئے بیٹھ کے۔ تو اس لیے باتیں نہیں، کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت سچی وفاداری جو اصحاب کرام ازواج مطہرات بنات طاہرات کے قلوب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، وہ ہمارے اندر پیدا کرے، اور یہ دکھاوے والے، تماشے کرنے والے اور دین کو مٹانے والے اور اداکاریاں کرنے والوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو ایسا نہ بنائے، سچا وفادار بنائے، محنت کرنے والا، قربانی دینے والا، دین کو زندہ کرنے والا، ان کے دین کو لے کر پوری دنیا میں عام کرنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔